بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے اسٹوڈنٹس، ہماری جو پریویس لیکچر تھا، ہمارا گزشتہ لیکچر تھا، اس کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ جملہ مفیدہ اور اس کے اندر مکمل وضاحت کی تھی۔ مصنف علیہ رحمہ کے جو انداز ہے، میتھڈ ہے، اس کو بھی میں نے بیان کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر ان کا انداز تھا البحث، یعنی اس کے اندر ڈیبیٹ کریں گے کہ ایکسپلین کریں گے، وضاحت کریں گے کہ ہم نے جملہ مفیدہ جو ہے کس طرح۔ پہلی مثال تھی البستان جمیل۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اذا تعملت ترکیب الاولا، جب ہم نے پہلی ترکیب کے اندر غور و فکر کیا، وجدناہ، ہم نے اس کو پایا، یعنی اس البستان جمیل کو پایا، من کلمتین، وہ دو کلموں سے بنا ہے۔ کون سا؟ ایک بستان، دوسرا جمیل۔ وہ مرکب ہوتا ہے دو کلموں سے۔ احداہما، ان دو میں سے جو ایک ہے، البستان، وہ کیا ہے؟ بستان ہے، باغ ہے۔ والثانیۃ، اور جو دوسرا ہے وہ کیا ہے؟ جمیل۔ فَإِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الْأُولَى وَحْدَهَا، جب ہم نے پہلا کلمہ، جب یہ اکیلا ہو، صرف یہ، اس کو لیا اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ اکیلا، اور اکیلا کیا ہے؟ البستان، وحی البستان۔ لم نفہم الا معنی مفردا، تو اس صرف البستان سے، ان دو میں سے، صرف اس میں سے اگر ہم اس کو لے لیں تو ہمیں جو صرف معنی سمجھ میں آئے گا وہ کیا آئے گا؟ معنی مفیدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب ہمیں معنی مفرد حاصل ہوا، لا یخفی للتخاطب، تو یہ کفایت نہیں کرتا تخاطب کے لیے، کلام کے لیے، کہ جو مخاطب ہوگا اس کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہوگا۔ یہ پہلے کی بحث ہوگی۔ اب دوسرے کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہے جمیل۔ وَكَذَلِكَ، سیم اسی طرح، کیا حال ہو، یہی حالت ہوگی جمیل کی۔ کیا کہتے ہیں؟ اِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الثَّانِيَةَ وَحْدَهَا، جب ہم نے دوسرے کلمے کو لیا اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ وہ بھی اکیلا ہے۔ جب ہم اس کو اس سے الگ کر دیں، الگ جز بنا دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہی جمیل، وہ جمیل ہے۔ ولیکن، تو جب ہم نے اس کو الگ کیا تو یہی حالت بن جائے گی، وہ کیا؟ لا نفہم الا معنی مفردا، ہمیں صرف معنی مفرد حاصل ہوگا۔ معنی مفرد سے کیا ہوگا؟ لا یخفی للتخاطب، تو ہمیں یہ فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں یہ تو ہے الگ الگ۔ جب ہم نے دونوں کو میچ کیا، جب ہم نے دونوں کو ضم کیا، ملایا، تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں ولیکن، لیکن، اذا ضممنا احدى الكلمتين الى الاخرى، جب ان دو کلمات میں سے ایک کو الى الاخرى، دوسرے کے ساتھ ملایا، البستان کو ملایا جمیل کے ساتھ، على النحو الذي في الترکیب، جیسا کہ ترکیب میں موجود ہے۔ کیا ترکیب میں؟ مصنف علیہ رحمہ نے کیا مثال دی تھی؟ البستان جمیل، یہ اکیلا، دونوں، الگ الگ نہیں بلکہ یہ دونوں۔ تو کیا ہے؟ جیسا کہ ترکیب میں واقع ہے، البستان جمیل، تو لہذا جب ایسا ہے تو وقلنا البستان جمیل، یعنی جیسا ترکیب میں ہے وہ کیا ہے؟ البستان جمیل، ہم نے کہا البستان جمیل، فہمنا معنی کاملا واستفدنا فائدۃ تامہ، جب اس جز کو، جو بستان تھا اور جمیل، دونوں کو ہم نے ملایا تو کیا ہمیں سمجھ میں آیا؟ کہتا ہے ہمیں آنا، ہمارے سمجھ کے اندر آیا ہے، وہ کیا ہے؟ واستفدنا، ہم نے فائدہ حاصل کیا۔ کون سا فائدہ؟ فائدہ ہے تامہ۔ تو لہذا مصنف علیہ رحمہ نے جو شروع کے اندر البستان جمیل ان کو یہ مثال دی تھی جملہ مفیدہ کے لیے، تو یہاں پر یہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو مثال ہے یہ جملہ مفیدہ کی ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وَهِيَ اِتِّصَافُ الْبُسْتَانِ بِالْجَمَالِ،
یہ جو بستان ہے یہ متصف ہے جمال کے ساتھ، یعنی بستان کیا ہے؟ خوبصورت ہے، خوبصورتی کے ساتھ یہ کیا ہے؟ متصف ہے۔ وَكَذَلِكَ يُسَمَّى هَذَا التَّرْكِيبُ جُمْلَةً مُفِيدَةً، تو اسی بنا پر، اسی وجہ سے ہم نے اس ترکیب کا نام رکھا کیا؟ جملہ مفیدہ۔